وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما أنا قاسم والله يعطي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان تک ہدایت اور روشنی کا پیغام پہنچایا، اور ہدایت کی سب سے بڑی حجت کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کو آپ کی ذات اقدس پر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو، اس نور کو، اس روشنی کو، اس رحمت کو بنی نوع انسان تک پہنچایا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے انتہائی محفوظ ذریعے سے کتاب اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور جبریل علیہ السلام نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو پہنچایا، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہونے دی، نہ کی. بین ہی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کو بغیر کسی ملاوٹ کے پوری دیانت کے ساتھ اور امانت و دیانت کے نبوی معیار کے ساتھ بنی نوع انسان تک پہنچایا. اور آپ کے جو سب سے پہلے مخاطب تھے وہ صحابہ کرام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی مشیت، اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنے تکوینی امور کے تحت ایمان کی دولت سے ان کو نوازا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا. چنانچہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے قرآن کریم سنا، اس کو سیکھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا. قرآن کریم کی کتابت پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات عطا فرمائیں کہ کن کن لوگوں کو قرآن کریم لکھنے کی ذمہ داری سونپی جائے. چنانچہ آپ نے کاتبین وحی بھی مقرر فرمائے، اور ان کاتبین میں وہ بھی صحابہ تھے جو آپ کے فرامین، آپ کے خطوط، آپ کے احکام ان کو لکھتے تھے، آپ فرماتے تھے اور وہ لکھتے تھے. تو 40 کے قریب یہ کاتبین وحی بھی ہیں. قرآن کریم صحابہ کرام نے لکھا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھا اور آپ کی ہدایات کے عین مطابق لکھا۔ آیات مختلف مواقع پر نازل ہوتی رہی، حالات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایات عطا فرماتے رہے، خبردار بھی کرتے رہے، تنبیہ بھی کرتے رہے، لیکن جس آیت کو جس ترتیب سے جہاں جہاں ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ترتیب بھی ساتھ بتا دی۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، لیکن قرآن کریم کی جو ترتیب اس مصحف اور کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ ترتیب اور ہے۔ تو آیات تو مختلف مواقع پر نازل ہوئیں، کسی صورت کی آیت کسی موقع پہ، کسی صورت کی آیت کسی موقع پہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ لیں یا اس سے پہلے لکھ لیں، تو ساتھ ساتھ وہ ترتیب بھی چلتی رہی، صحابہ اس کے مطابق لکھتے رہے، جہاں جہاں جس آیت کو ہونا چاہیے تھا اس کی ہدایت فرمائی اور صحابہ نے اسی کے مطابق لکھا۔ کاتبین وحی میں جہاں اور جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، وہیں ایک بڑا نام امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا ہے کہ ان کو بھی اللہ کے حکم سے ہی اس عظیم الشان فریضے پر مامور کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ معاویہ کو وحی کی کتابت پر مامور کر دیں، انہو امین، یہ امانت دار ہے، امین ہے، گڑبڑ نہیں کرے گا۔ باقی صحابہ بھی امین ہیں، لیکن جو صلاحیت جس کے اندر تھی اس صلاحیت سے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کا کام لیا اور اس صلاحیت کو دین کے لیے خرچ کیا۔ سارے صحابہ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، سارے صحابہ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، حضور خود امی تھے اور امیین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، لکھنے پڑھنے والے لوگ کم تھے۔ تو جو لوگ لکھنے پڑھنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے اور پڑھنے کے کام پر ان کو مامور کیا کہ اس کو لکھیں، لیکن آپ نے خود نہیں لکھا، نہ آپ نے لکھا ہوا دیکھ کر پڑھا، نہ آپ نے خود لکھا۔ آپ تو فرماتے تھے، بولتے تھے، جو آپ کی زبان اقدس پر اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتے تھے وہ آپ ارشاد فرما دیتے تھے، اور یہی نبی کی خصوصیت ہے، امتیاز ہے، پوری انسانیت کے اندر امتیاز ہے کہ نبی کسی شخص سے کچھ پڑھتا نہیں ہے، کچھ لکھنے پڑھنے کا کام نبی نہیں کرتا، کچھ سیکھتا نہیں ہے، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، لیکن نبی جو کچھ فرماتے ہیں کائنات کے تمام استاد اپنا علم، اپنا مشاہدہ اور اپنا تجربہ لے کر اس کے سامنے آ جائیں تو وہ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ نبی کا علم اتنا کامل ہوتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کتابت وحی پر مامور فرمایا اور اللہ نے ان کو امین قرار دیا، اور سلام بھی کہا جبریل علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو، اور یقینی بات ہے جو سلام جبریل کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے سلام کہہ رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ہی سلام آیا۔ رجب کے مہینے میں آپ کی وفات ہے اور یہ مہینہ شروع ہے۔ زندگی کے لیل و نہار گزر رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کے اوقات کم ہو رہے ہیں،
بڑی رفتار کے ساتھ کم ہو رہے ہیں، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی قبروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور قیامت قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ، اس کا اعادہ اور اس کی یاد دہانی ہمارے ایمان کو تر و تازگی عطا فرماتی ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی سب سے مضبوط یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کو پڑھا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کو سنا جائے، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف جو گوشے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور اپنی زندگی کو انہی خطوط پر استوار کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مطالعہ اور مشاہدہ جن لوگوں کو ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی، آپ کو سنا بھی، اور آپ کی تربیت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، ان کو تعلیم دی، ان کی تطہیر کی، ان کے ایمان کی گواہی دی، اور اللہ کی طرف سے انہیں جنت کی بشارت بھی دے دی، ان کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان بھی اللہ کی طرف سے فرمایا، اللہ کی آیات بھی پڑھ کر سنائی، اور خود بھی خوشخبری دی اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئی۔ تو اس جماعت نے دین کو اسی طرح محفوظ رکھا اور اس امانت کو پوری دیانت کے ساتھ امت کے اندر منتقل کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کی ہمشیر سیدہ ام حبیبہ ام المومنین ہے، ام حبیبہ رملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور پوری امت کی اماں بن گئیں۔ 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ سب قریش ہیں، قریش کے مختلف قبائل ہیں، اور انہی قبائل میں سب سے اعلیٰ جو قبیلہ ہے وہ بنو ہاشم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں آپ کے دادا جو ہاشم ہیں، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین خاندان کے اندر رکھا، اور وہ بنو ہاشم ہے۔ تو عبد مناف کی اولاد میں عبد شمس بھی ہیں، اور اس طرف ہاشم ہے۔ عبد شمس کی اولاد میں امیہ ہے، ہاشم کی اولاد میں عبد المطلب ہے، عبداللہ ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو 2 شاخیں ہیں، عبد مناف اوپر دادا ہیں، حضور کے پردادا ہیں، اور ان کے 2 بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ تو ایک بیٹے کی اولاد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے بیٹے کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو 5ویں پشت پر ان کے شجرہ ایک ہو جاتا ہے، نسب ایک ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر قریش ہیں، قریش، اور قریش کی مختلف شاخیں ہیں۔ باقی خلفائے راشدین کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ کوئی 4تھی پشت میں، کوئی 5ویں پشت میں، کوئی 6ٹھی پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرہ ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کا بھی ملتا ہے، حضرت عمر کا بھی ملتا ہے، حضرت عثمان کا بھی ملتا ہے، بنو امیہ میں سے ہیں۔ تو حضرت علی تو سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں، ایک ہی شجرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب صلاحیتوں سے، عظیم الشان صلاحیتوں سے انہیں نوازا تھا، اور جیسے عرب قبائل تھے کہ قبائل کے اندر جرأت اور بہادری کے بڑے ہی عظیم الشان واقعات تھے، بزدل نہیں تھے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بزدلوں کے اندر مبعوث نہیں فرمایا تھا۔ جس قوم کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا بڑی بہادر قوم تھی،
ان کی بہادری کے انداز تو غلط تھے، ان کے اعمال تو غلط تھے، ان کے عقائد غلط تھے، لیکن ان کی طبیعت کے اندر جو جرأت تھی، جو بہادری تھی، جو شجاعت تھی، وہ بے مثال تھی۔ زمانہ کفر میں بھی قبائل کی جنگیں ہیں، وہ لڑتے تھے، یہ جہالت تھی، یہ جہالت تھی کہ آپ خاندانوں سے خاندان لڑ رہے ہیں، اور وہ دشمنیاں جو ہے وہ کئی کئی نسلوں میں چل رہی ہیں، صدیوں سے چل رہی ہیں، مارتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو، قتل و غارت گری ہے، ظلم ہے، لوٹ مار ہے، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ تو یہ جہالت کے مظاہر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو ہے وہ بھی زمانہ کفر میں جہالت کے اندر بڑا بہادر خاندان تھا، اور اس وقت بھی قبائل کے اندر جو لڑائیاں ہوتی تھی، جو جنگیں ہوتی تھی، تو ان کے قبیلے کے پاس بھی قیادت ہوتی تھی سپہ سالاری کی، اور پرچم تھا، عقاب اس کو کہتے تھے، اور اس پرچم کے زیر سایہ اپنے خاندان کو لے کر چلتے تھے۔ حضرت ابو سفیان ان کے والد بھی سردار تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو انقلاب آیا، جو تبدیلی آئی، جو رخ پلٹا، وہ یہ ہے کہ ان کی بہادری قائم رہی، لیکن اس بہادری اور شجاعت کے تحت جو اعمال جہالت پر مبنی تھے وہ ختم ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، خاندانی لڑائیاں ختم ہو گئیں، اور ایک کلمے کی بنیاد پر سب کو ایک امت قرار دے دیا گیا، سب کو بھائی بھائی قرار دے دیا گیا کہ تم سب ایک دوسرے کی جان اور اس کے مال کے محافظ ہو، ایک دوسرے کی، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کی جان اور مال کی حفاظت کرو۔ تو یہ ایک ایسی اکائی تھی توحید کی جس پر لا کر امت کو اکٹھا کیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہمشیر تو پہلے مسلمان ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آ گئی، لیکن وہ بھی اندر سے مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے اندر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ کسی مناسب وقت پر اپنے اسلام کا اظہار کریں گے۔ اور یہ صرف بنو امیہ میں نہیں تھا، بنو ہاشم میں بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو معاشرے کے جبر کی وجہ سے اس کو چھپایا ہوا تھا، اس ظلم کے خوف سے، جبر کے خوف سے چھپایا ہوا تھا۔ ان میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر کے بعد وہ اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، حضور کے مقابلے میں بھی آئے، گرفتار بھی ہوئے، لیکن مسلمان اندر سے ہو گئے تھے۔ اسلام کی قبولیت کا اظہار انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب سب لوگ غول در غول، قبیلوں کے قبیلے، خاندانوں کے خاندان، برادریوں کی برادریاں، فردن فردن اور اجتماعی طور پر سب اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی کہ ان قریب آپ کو فتح ہونے والی ہے۔ اسی موقع پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کیوں؟ کہ ان کے والدین نے بھی اسی دن اعلان کیا، ان کے والد ابو سفیان نے، ان کی والدہ سیدہ ہند نے، اور پورے خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ سارا مکہ اس دن مسلمان ہو گیا، کوئی نہیں بچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے دشمن اس دن مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کا خلق تھا، آپ کی محبت تھی، آپ کی شفقت تھی کہ آپ بنی نوع انسان کو جہنم کی آگ سے، اس کے شعلوں سے بچا کر جنت کے عظیم الشان ایک خوبصورت ماحول میں لانے کی ایک جد و جہد جو آپ فرما رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہ اس کا اثر تھا۔ تو حضرت معاویہ نے بھی اس دن اسلام کا اعلان کیا، لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں مسلمان ہو گیا تھا، جو 6 ہجری میں،
اور 7 ہجری میں اگلے سال جب نبی علیہ السلام اس عمرہ کی قضا دینے کے لیے آئے جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کی وجہ سے آپ کو واپس جانا پڑا اور کفار سے معاہدہ ہو گیا اور آپ عمرہ کے لیے تشریف نہ لے گئے مکہ مکرمہ، واپس تشریف لے گئے مدینہ طیبہ۔ پھر آپ عمرۃ القضاء 7 ہجری میں اس عمرے کی قضا کے لیے آپ آئے، آپ نے عمرہ ادا کیا۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں آواز دے کر جس آدمی کو بلایا، وہ حضرت معاویہ تھے، کہ معاویہ کہاں ہیں، ان کو بلاؤ۔ تو وہ صحابہ کی جماعت میں موجود تھے، اسلام کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بال تم تراشو گے تاکہ میں احرام کھول سکوں۔ بال کاٹنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، عمرہ مکمل ہو جائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال تراشے، آپ کے ناخن مبارک جو ہیں وہ تراشے اور پھر ان کو محفوظ کر لیا۔ ابھی تک اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ تو جب مکہ فتح ہوا اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ہوئے اور اسلام کا اعلان فرما دیا، بیان ہی اسی طرح جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور کے چچا ہیں جو، انہوں نے اسی موقع پہ اسلام کا اعلان کیا۔ یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے معیارات ہیں کہ کس نے کب اسلام کا اظہار کیا، کب اسلام کی قبولیت کا اعلان کیا۔ جب اللہ کو منظور تھا، اللہ کے نزدیک جو مناسب وقت تھا، اس مناسب وقت پر جس کی قسمت میں اسلام تھا اس نے اس کا اظہار اور اس کا اعلان کر دیا۔ لیکن کر دیا، حضور نے توبہ کو قبول فرمایا، حضور نے ان کے ایمان کی تصدیق کی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ پاک نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن برا ہوا ہماری تاریخ کا کہ جس کا سہارا لے کر ہم صحابہ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تاریخ کا برا ہو جو لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، جس میں من گھڑت واقعات بھی ہیں۔ لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی پسند اور ناپسند کی شخصیات کو متعین اور مقرر کیا، پھر ان کے فضائل خود ہی گھڑے، اور پھر ان کی مذمت میں بھی بہت ساری روایات جو ہیں وہ تاریخ کے اندر آ گئی۔ تو کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ معاویہ نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اندر سے اسلام کی دشمنی اپنے دل کے اندر لیے ہوئے تھے۔ ان کو بدر اور احد کا غصہ ان کے دل کے اندر موجود تھا کہ ان کے خاندان کے لوگ اس میں قتل ہوئے تھے، اور اسی لیے جناب وہ اسلام کے نظام حکومت کو انہوں نے ملوکیت میں تبدیل کر دیا، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ یہ ساری تاریخ کی باتیں ہیں، اور تاریخ کی ساری باتیں آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کی جا سکتی، لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ محدثین نے حدیث کو بھی آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا، حدیث کی تحقیق کی ہے، اس پر جرح کی ہے، اسماء الرجال کا فن ہے۔ اور ایک آدمی نے حدیث بیان کی تو پوری تحقیق کی جاتی ہے کہ اس آدمی نے کس سے سنی ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، پھر اس آدمی سے پوچھا جاتا ہے تو نے کس سے سنی ہے۔ تو یوں پورا سلسلہ بنتا ہے، حدیث کا شجرہ پورا بنتا ہے، اور آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے، آخری آدمی کہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ تو درمیان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، سارے سلسلے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور حدیث ایسے بھی آتی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے براہ راست سنی ہے، وہی روایت کر رہا ہے اس کو کہ میں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اور میں تمہیں سنا رہا ہوں، کوئی اور واسطہ بھی نہیں ہے۔ تو حدیث کی ہم تحقیق کرتے ہیں، اتنی جرح کرتے ہیں، اور پھر جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ محدثین نے بڑی محنت کی ہے کہ وہ حدیثیں جو گھڑی گئی ہیں ان کو بھی الگ کیا، موضوعات کبیر مستقل موجود ہیں، ان کو الگ کیا کہ یہ گھڑی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کے حالات بھی ساتھ دیے کہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ یہ حدیثیں گھڑتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے، یعنی
جو بات آپ نے نہیں فرمائی آپ سے منسوب کرنا، یہ آپ پر تہمت لگانا ہے، جھوٹ باندھنا ہے آپ پر، اور آپ نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر، حضور علیہ السلام کی لعنت ہے اس پر کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ آپ سے منسوب کر دی جائے۔ تو بڑا مشکل کام تھا، اس مشکل کام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں سے پورا کروایا، اور ان لوگوں کے پورے احوال جمع کیے جنہوں نے یہ کام کیے، اور وہ تمام وہ باتیں جو حدیث کے نام پر حدیث کی کتابوں میں آ گئیں، روایات آ گئیں جو حدیث نہیں تھی، ان کو نشان زد کیا کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، حدیث نہیں ہے، ثابت نہیں ہوتی۔ اس کو بیان کرنے والا آدمی، اس کی شہرت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنے والا آدمی حدیث نہیں دے سکتا ہمیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ انہوں نے اس آدمی سے حدیث لینے سے انکار کر دیا تھا کہ جو خالی جھولی ہلا کر گھوڑے کو دھوکہ دے کر کہ اس میں اس کے لیے کوئی خوراک ہے، اس کو بلا رہا تھا بھاگے ہوئے گھوڑے کو، کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے گا، میں اس سے نہیں کچھ لیتا۔ یہاں تک احتیاط کی اب فقہاء نے، محدثین نے، ائمہ نے۔ تو تاریخ کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ یہ آج ہمارے شہر میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے شخصیات ہیں ایسی ہمارے سامنے، وہ دیکھتے دیکھتے ولایت کے مقام پر فائز ہوئی ہیں، اور ان کے احوال ہم جانتے ہیں کہ وہ کس درجے کے لوگ تھے اور ان کے کیا کرتوت تھے۔ ٹھیک، آج ان کے مزارات جو ہیں وہ لوگوں کی مرادیں پوری ہونے کے مراکز بنے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے کی باتیں ہم نے دیکھے ہیں وہ لوگ، لیکن تاریخ جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کر، جو ہمارے سامنے تیار ہو گئی یہ تاریخ، ہم اس کی تردید کریں گے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ لیکن صحابہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے، چاہے ساری دنیا خلاف ہو جائے، قرآن صحابہ کے ساتھ ہے، قرآن صحابہ کے ساتھ ہے، حدیث صحابہ کے ساتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہے کہ خبردار ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جس نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ تو اس میں تخصیص نہیں ہے، سب صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، سب صحابہ کے بارے میں۔ تو ہم تاریخ کو اپنی خواہشات کے مطابق جب اس کو پڑھیں گے اور اپنی خواہشات کے مطابق اس میں سے مواد کو تلاش کریں گے اور اس پر کوئی رائے قائم کریں گے تو یہ بھی ہماری بے شعوری ہوگی، ہماری جہالت ہوگی، تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کی جماعت جو ہے وہ بالکل اس سے جدا ہے، منفرد ہے، مختلف ہے۔ آخری درجے کا صحابی بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے ایمان کے اندر بال برابر فرق نہیں آنا چاہیے کہ وہ حضور کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے اس سے محبت کی ہے، اس نے حضور سے محبت کی ہے، اور اس سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تاریخ جو مرضی کہتی رہے، تاریخ تضادات بھی ہیں تاریخ میں، تو ہم تاریخ کی ان باتوں کو قبول کرتے ہیں جو باتیں قرآن اور حدیث کے ساتھ مل جاتی ہیں، اس کی تائید میں ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث کی تائید کرتی ہے، اس کی روشنی میں ہوتی ہیں، ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس معیار قرآن اور حدیث ہے، اور جو اس کے خلاف چلی جاتی ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ نص قطعی ہے۔ قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الفائزون۔ قرآن نے اتنے القابات دیے ہیں صحابہ کو اور پوری کی پوری جماعت کے متعلق کہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تو جو بات اس روشنی کے ساتھ ہوگی تاریخ کی، ہم اس کو قبول کر لیں گے، جو اس سے ٹکرا جائے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے، بالکل چھوڑ دیں گے۔ اس کو قبول کرنا اپنا ایمان برباد کرنے کے مترادف ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی سورہ حدید کی آیت ہے، 27واں پارہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ برابر نہیں تم میں جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور لڑائی کی،
ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے، ان سے جو کہ خرچ کریں اس کے بعد اور لڑائی کریں، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے خوبی کا، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ دو جماعتیں بنا دی اللہ نے صحابہ کی، ایک وہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، سابقون الاولون ہیں، انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، سب سے پہلے آئے اور مصائب کو برداشت کیا، مال بھی خرچ کیا انہوں نے جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کا درجہ اونچا ہے ان سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا، مال بھی خرچ کیا، جہاد بھی کیا، انہوں نے وہی کام انہوں نے کیے جو پہلے والوں نے کیے، کام میں کوئی فرق نہیں ہے، کام ایک ہی کیا دونوں نے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کا درجہ ان بعد والوں سے اونچا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور جو پہلے ہیں ان کے اندر پھر عشرہ مبشرہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے، اور ان کے اندر بھی صحابہ کی پوری جماعت کے اندر بھی شیخ الصحابہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے ہیں، حضور کی معیت کا جتنا ان کو وقت ملا، جتنا اعزاز ان کو حاصل ہوا، حضور کا جتنا اعتماد ان کو حاصل ہوا، بعد والے اس درجے پر نہیں ہیں، اعتماد تو سب پر تھا، وہ درجے میں سب سے اونچے ہیں۔ تو یہ درجات ہیں، ہم نے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درجات کو متعین فرما کے اس کے مطابق سب سے معاملہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ فرمانے کے باوجود آخر میں فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے ان سب کے ساتھ، پہلے والوں کے ساتھ بھی بعد والوں کے ساتھ بھی حسن آخرت کا معاملہ کر لیا، وعدہ کر لیا۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان سب کے ساتھ مغفرت کا اعلان ہے اور ان کو بہت بڑا میں اجر اور ثواب دوں، ان کے لیے جنت انہی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام لے کے فرمایا کہ تم جنت میں ہو، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں 10 صحابہ، اس کے علاوہ بھی ہیں، حضرت معاویہ کے متعلق بھی ہے، ام حرام بنت ملحان کے متعلق بھی ہے، ان صحابہ کے متعلق بھی ہے جنہوں نے مختلف مواقع پر جہاد میں انہوں نے شجاعت کا اور اپنی جرأت کا بے مثال مظاہرہ کیا، حضور نے نام لے کے فرمایا جنت میں ہے۔ حضرت نعمان بن لقیط عجیب صحابی ہیں، احد میں لڑ رہے تھے تو دعا کرنے لگے یا اللہ سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے، دعا قبول ہو گئی۔ ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، شہید ہو گئے غروب آفتاب سے پہلے، تو جب ان کی لاش آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حضور کو اللہ نے دکھا دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نعمان جو ہے وہ جنت میں دوڑ رہا ہے اور اس کی ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اب وہ لنگڑاہٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ قبولیت تھی ان کی، مختلف صحابہ کے بارے میں نام لے کر بھی فرمایا، لیکن تمام صحابہ جنتی، انہی میں حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تاریخ نے آپ کی شخصیت پر بہت گرد و غبار جو ہے وہ پھینکا ہے، یہاں تک آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے، ان کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے، 22 رجب کو حلوہ تقسیم ہوتا ہے، کھیرنی تقسیم ہوتی ہے، اور بتایا نہیں جاتا کہ یہ کس لیے ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، خالص حرام ہے، خالص حرام ہے۔ کیا عام مسلمان کی موت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک مذموم بات ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، یہ تو غم کی گھڑی ہوتی ہے، غم کا لمحہ ہوتا ہے، اور غم کے اندر کسی کی دلداری کی جاتی ہے، جائے کہ اس کے پسماندگان کے سامنے خوشی کا اظہار کر کے اس غم کو اور زیادہ گہرا کیا جائے۔ کتنی بد اخلاقی ہے اور کتنی بری حرکت ہے، یہ تو کفار کے ہاں بھی یہ کو کام کرے تو سوسائٹی اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال آدمی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے
کہ وہ اعلیٰ مناصب پر چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں شام کے گورنر بنا دیے گئے، حضرت عثمان کے دور میں یہ عہدہ برقرار رہا، اور پھر حضرت علی کے دور میں مستقل خلافت کا انہوں نے اعلان کیا، اور وہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے خلیفہ مانا جائے، بلکہ قصاص عثمان کا مطالبہ کیا۔ اس پر اختلاف ہو گیا، تو 55,000 صحابہ نے ان کی بیعت کی ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں قصاص لوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارے تنازع کے باوجود حضرت علی نے ایک جملہ بھی ان کے بارے میں برا نہیں کہا، ایک جملہ، ایک لفظ ان کے بارے میں برا نہیں کہا، اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت علی کے بارے میں ایک لفظ بھی برا نکلا۔ یہ ان کی محبت تھی، اس لیے قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے شدید ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ صحابہ میں انتظامی امور پر اختلاف ہو گئے، لیکن وہی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، میرے بعد تو معاویہ سے لڑنا، نہ جھگڑا نہ کرنا، بالکل نہ جھگڑا کرنا، ورنہ انسانی سر جو ہے ان کی کھوپڑیاں ان کے تن سے یوں کٹ کر زمین پر گرے گی، جیسے تمے کی فصل پک جائے تو اس کا پھل جو ہے وہ کٹ کٹ کر گرتا ہے اور زمین پر اس کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ پھل وزنی ہوتا ہے اور اس کا تنا کمزور ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی ہوا تیز چلے تو وہ جب پکتا ہے تو ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت علی کی نصیحت پر عمل فرمایا، امت کو اکٹھا کر دیا۔ انہوں نے فرمایا تھا لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، معاویہ سے کراہت نہ کرنا، اس کی امارت کو پسند کرنا، ناپسند نہ کرنا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا حسن کو، اللہ اکبر، سیدنا حسن سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا تذهب الايام والليالي حتى يملك معاویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں نے سنا، وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، کہ دن اور رات کی گردش ختم نہ ہوگی کہ معاویہ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو ان کے سامنے یہ حدیث بھی تھی، اور یہ حدیث بھی تھی، حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے جو ان قریب امت کی دو بڑی جماعتوں میں، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ تو حضرت علی کی جماعت اور حضرت معاویہ کی جماعت میں صلح کا جو سبب بنے وہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے، امت کو اکٹھا کر دیا عام الجماع۔ آج بھی اسوہ حسنی کی ضرورت ہے، اسوہ حسینی تو ہے ہی، اس کا کون انکار کرتا ہے، لیکن اسوہ حسنی کو کیوں فراموش کیا جا رہا ہے؟ اسوہ حسنی کو کیوں فراموش ہم کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کا اسوہ جو ہے وہ امت کے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے۔ آج جو حالات ہم پر، جو آفتیں، جو مصائب، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ امت میں انتشار کی وجہ سے ہے کہ آج کفر ہم پر چڑھ دوڑا ہے۔ گزشتہ 3-4 روز قبل افغانستان میں جو واقعہ ہوا، مدرسہ ہاشمیہ کندوز میں، ایسا دلدوز اور ایسا دل خراش یہ سانحہ ہے کہ اس کی تفصیلات پڑھتے ہوئے بھی دل جو ہے وہ دہلتا ہے، نہیں پڑھی جاتی، آنکھیں ساتھ نہیں دیتی، آنسو امڈ آتے ہیں، اور ان معصوم بچوں کی، ان لاشوں کو دیکھ کے، ان پھولوں کی دل دہل جاتا ہے کہ کیسے سفاک ہیں جو دنیا کے اندر انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے ہتھیار جو ہیں وہ انسانیت کی ہلاکت اور تباہی کے لیے یہ بنایا ہے، نت نئے ہتھیار تیار کر رہے ہیں کہ انسانوں کو کیسے مارنا ہے۔ پہلے وہ اپنے لوگوں کو مارتے تھے، جنگ عظیم اول میں، جنگ عظیم دوم میں انہوں نے سارا اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا اور اپنے ہی لوگوں کو مارا، فرانس میں مارا لاکھوں انسانوں کو، امریکہ میں مارا، انقلاب لے کے آئے لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے، برطانیہ میں، اور اسی طرح ایٹم بم گرایا جاپان میں، لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ لیکن اب انہوں نے تبدیل کر لیا فیصلہ کہ ہم نے ان ہتھیاروں کو بیچنا بھی مسلمانوں کو ہے اور مارنا بھی اس کے ذریعے مسلمانوں کو ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو ان ہتھیاروں کو خرید کر پھر آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے، اور جو نہیں لڑیں گے ان کو ہم مار دیں گے جا کے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج عرب دنیا جو ہے اس کا تیل بھی سارا وہ لے کے جا رہے ہیں، ان کو اپنا سارا
اسلحہ بیچ رہے ہیں، پرانی ٹیکنالوجی ان کو دے دیتے ہیں کہ اب اس کو استعمال کرو، خود نئی ٹیکنالوجی لے آتے ہیں، نیا اسلحہ لے آتے ہیں اور لڑا رہے ہیں آپس میں۔ شام کے اندر بھی نسل کشی کی جا رہی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل آگے نہ بڑھے، لیکن یہ تو ان کے فیصلے ہیں، یہ ان کے عزائم ہے، ناپاک عزائم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو زندہ رکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے قیامت تک باقی رہنا ہے، دین نے باقی رہنا ہے، یہ دین نہیں ختم ہوگا۔ اور پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کریم کے حفاظ کو شہید کیا گیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا، 70 کے قریب حفاظ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ خود حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو پہلا جہاد ہوا مسیلمۃ الکذاب کے خلاف، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے اور 800 صحابہ وہ ہیں جو حفاظ قرآن ہیں۔ تو پھر کیا قرآن دنیا سے اٹھ گیا؟ قرآن کے خلاف بڑے فتنے اٹھے، پوری طاقت استعمال ہوئی، تو آج شام میں بچوں کو، بچیوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، جوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور افغانستان میں گزشتہ 40 برس سے وہ قوم جو ہے وہ عرصہ جہاد میں ہے، عرصہ جنگ میں ہے، 40 برس ہو گئے۔ موجودہ نسل جو وہاں جوان ہے وہ پیدا ہی جنگ میں ہوئی ہے، پیدا ہی جنگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ امن کیا ہوتا ہے۔ ان کے دل و دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ زندگی یہی ہے، ایسے ہی زندہ رہنا ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ تو ان معصوم بچوں کو مارنے والے مار کر چلے گئے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میڈیا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجلس عذاب برپا کر دیتا ہے، طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا ہے، انسانی حقوق پامال ہو گئے ہیں، انسانی حقوق پامال ہو گئے ہیں، سانپ سونپ گیا ہے، بولا تک نہیں ہے کوئی، گفتگو ہی کوئی نہیں ہے سوائے ایک آدھ آدمی کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی طاغوت ہے، یہ میڈیا بھی طاغوت ہے۔ آپ یقین فرمائیں یہ ساری انہی کا پیش کیا ہوا یہ سارا نظام ہے، اس کو وہی چلا رہے ہیں، اس کو وہی فنڈنگ دے رہے ہیں۔ اور یہ جو اینکر پرسن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، انہی کا راتب کھاتے ہیں۔ یہ انسانی شکلوں میں یہ طاغوت کے کتے ہیں، انسانی شکلوں کے اندر طاغوت کے کتے ہیں، طاغوتی کتے ہیں، انہی کا راتب کھاتے ہیں، انہی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بھونکتے ہیں اور انہی کے لیے بھونکتے ہیں۔ خرس کا وہ مجید لاہوری نے ایک شعر کہا تھا، بڑا عجیب شعر، خرس کا سر شکل بندر کی، منہ خنزیر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے آدمی کی تصویر کا۔ یہ بھی ایک پہلو ہے ان کا کہ ان جانوروں کی صفات جو ہیں وہ ان کے خیالات سے، ان کے رویوں سے، ان کے اعمال سے، ان کے کرتوتوں سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ان فقیروں، ان بے نواؤں، ان درویشوں، ان معصوموں کی آہوں سے یہ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ جتنا مرضی اس سے صرف نظر کر لیں، ہم صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہمیں اس پر افسوس ہے، ہم سب غمگین ہیں، ہمارے دل غم سے ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس غم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا، یا امت مسلمہ قرآن سے اپنا تعلق توڑ لے گی۔ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ آج تمہارا حال تو یہ ہو گیا کہ آج ہمارے وزیر اعظم اور دیگر سیاستدان بھی کسی کے غم میں خاموش 1 منٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لعنت ہے اس کلچر پر، اس تہذیب پر۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ ہم تو دعا دیتے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ اپنے جانے والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرو۔ ہم موم بتیاں جلا کے غم کا اظہار کرتے ہیں، ہم خاموش کھڑے ہو کے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے رویوں کو ہم اپنائیں گے تو پھر انہی کے غلام بنیں گے اور انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ حدیث بھی یہی ہے کہ جس قوم کی آپ مشابہت اختیار کریں گے اسی میں شمار کیا جائے گا تمہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے
ہماری مشابہت ان سے نہیں ہے، ہم ان سے مشابہت اختیار نہیں کرنا، ہم تصور میں بھی ہمارے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور صالحین 1439 برس میں جتنے آئے، اللہ تعالیٰ ان کی مشابہت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، انہی کے نقش قدم پر سے لائے۔ وہی ہمارا اثاثہ ہے، اس امت کا وہی اثاثہ، اور کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہمارے پاس، اسی اثاثے پر ہمیں فخر ہے۔ یہی ہماری مغفرت، بخشش، نجات، دونوں جہانوں میں کامیابی کا یہی سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو ہم اپنی پہچان کو نہیں کھونا چاہتے۔ اس راستے میں موت آتی ہے تو قبول کر لیں گے، بالکل قبول کر، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے، مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ لیکن وہ مجھے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آ رہا جو ان کی تقریر میں محفوظ رہ گیا، جو آواز محفوظ رہی، کہ میں تو چاہتا ہوں کسی کے گلے پڑ کے مروں، کسی کے ذمہ لگوں، میں یہ کیا بات ہوئی ایسے میں مر جاؤں؟ تو دین کے لیے اگر ہمیں جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے، یہ وقت آتا ہے تو قبول کریں گے اس کو، لیکن دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ نے نہیں چھوڑا، ایک نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مثال ہے۔ خبیب ابن عدی کی مثال بڑی زبردست مثال ہے، سولی پہ چڑھا دیا، لیکن اس سے پہلے پوچھا کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا کہ وضو کرنے دے، 2 رکعت نفل پڑھنے دے۔ وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ اس وقت کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جو میرے پیغام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، ایک تو ہے جو سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ تو میری درخواست ہے، میں حضور تک نہ فریاد پہنچا سکتا ہوں نہ صلاۃ و سلام، تو میری طرف سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پہنچا دیجیے۔ اسی وقت وحی آئی ہے، جبریل علیہ السلام خبیب کا درود لے کر، خبیب کا سلام لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، تو نبی علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، علیہ وآلہ السلام، فوراً سلام کا جواب دیا۔ تو زندگی کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ میرا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی صورت میں قطع نہ ہو، آخری خواہش یہی تھی۔ تو آج بھی ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا چاہتے ہیں، حضور کی محبت میں مرنا چاہتے ہیں، اور حضور اپنی امت کو جو سب سے عظیم الشان تحفہ دے کر گئے ہیں وہ کتاب اللہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ لوگوں کو، حافظوں کو مارنے سے یہ کتاب ختم نہیں ہوگی، یقین رکھیں، مدرسے اور بنیں گے، مساجد اور بنیں گی، یہ آباد رہیں گی۔ ہماری جد و جہد کا مرکز اور محور ہماری مساجد اور مدارس ہیں، میڈیا نہیں ہے ہماری جد و جہد کا مرکز۔ سب سے بڑا طاغوت ہے اس وقت میڈیا، سب سے بڑا طاغوت ہے جو بنی نوع انسان کو گمراہ کر رہا ہے، ہم سے ہماری تہذیب چھین رہا ہے، ہم سے نبی کی سنت چھین رہا ہے، ہمیں کتاب اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، ہم سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھیننا چاہتا ہے، ہم سے اسوہ صحابہ اور صحابیات چھیننا چاہتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے نوچنا چاہتا ہے، ان کو عریاں کر کے مارکیٹ میں لانا چاہتا ہے۔ یہ ہے میڈیا کا ایجنڈا، اس کا پروگرام۔ تو یہ سب سے بڑا طاغوت ہے ہماری جد و جہد کے، ہماری محنت کے۔ یہ قطن مراکز نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ ہمارا مرکز آج بھی مسجد ہے، کل بھی مسجد تھا اور قیامت تک مسجد رہے گا۔ یہی مدرسہ ہے، یہی مرکز ہے، یہی ہماری عبادت گاہ ہے، یہی ہماری مشورہ گاہ ہے، یہی ہماری تعلیم گاہ ہے۔ ہم اسی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق کو جوڑتے ہیں، اسی میں بیٹھ کر اللہ کی مخلوق سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اسی میں بیٹھ کر ہم محبت کا پیغام عام کریں گے، اسی میں بیٹھ کر ہم امن کی راہیں سوچیں گے، اسی میں بیٹھ کر ہم بدامنی کو ختم کرنے کے لیے ہم سوچ و بچار کریں گے، اس کے لیے عملی اقدامات کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آج کے اس اجتماع کے ذریعے ہم افغانستان کے اس مدرسہ ہاشمیہ کے 100 سے زائد جو بچے شہید ہوئے، اس میں بخاری شریف کے علماء بھی تھے جو ان کی دستار بندی ہوئی، فضلاء تھے، دورہ حدیث مکمل کیا انہوں نے تفسیر، ترجمہ اور فقہ، حدیث، سارے علوم انہوں نے مکمل کیے، وہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ لیکن چپ ہے، ان کے چپ رہنے سے ان کے مقام مرتبے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہیں سے چنگاری سلگے گی، انتظار کرو۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے،
اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ ضرور انتقام لے گا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے تباہ و برباد کر، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین والمرتدین والمنافقین، اور جن قوتوں نے آج امت مسلمہ کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا، اللہ ان کو تباہ و برباد کر اور امت مسلمہ کو اکٹھا اور متحد فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا